عرفان صاحب کو آئرہ پر رحم آ جاتا ہے اور وہ آئرہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ آئرہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے سب پتا ہے کہ کامیار تم سے سیدھے منہ تک بات نہیں کرتا اور اسے تمہاری کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو تم یہ دیش چھوڑ کر امریکہ چلی جاؤ اور اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرو۔ آئرہ گہرے صدمے میں ہوتی ہے، اس کا دل تو نہیں مانتا لیکن وہ عرفان صاحب کو منانے کے لیے امریکہ جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ عرفان صاحب خوش ہو جاتے ہیں اور آئرہ کی ٹکٹ بک کروا لیتے ہیں۔ دوسری طرف جب کامیار نشے میں گھر آتا ہے اور اسے آئرہ نظر نہیں آتی تو وہ فوراً دادو کے پاس جا کر پوچھتا ہے دادو آئرہ کہاں ہے؟ اس پہ دادو بتاتی ہے کہ عرفان صاحب آئرہ کو اپنے گھر لے گئے ہیں، تم نے اسے کم ذلیل کیا ہے کیا جو تم اس کا پوچھ رہے ہو؟ یہ سنتے ہی کامیار کا سارا نشہ ایک پل میں اتر جاتا ہے اور وہ فوراً عرفان صاحب کے گھر جاتا ہے۔ کامیار عرفان صاحب سے کہتا ہے کہ آپ آئرہ کو اپنے گھر کیوں لائے ہیں؟ آئرہ میری بیوی اور اسے اس وقت میرے گھر ہونا چاہیے۔ اس پر عرفان صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کامیار سے غصے میں کہتے ہیں اگر تم آئرہ کو واقعی میں اپنی بیوی مانتے ہوتے تو کبھی اسے اتنا ذلیل نہ کرتے بلکہ اس کا سہارا بنتے۔ پھر عرفان صاحب کامیار کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں آئرہ نے تم سے کھلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر کامیار کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ صدمے میں اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ گھر جا کر کامیار ساری بات دادو کو بتاتا ہے۔ دادو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور انہیں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ کامیار فوراً دادو کو ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ دوسری طرف آئرہ کی فلائٹ کا دن آ جاتا ہے اور عرفان صاحب آئرہ کو ایئرپورٹ لے جاتے ہیں۔ یہاں ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کامیار کو بتاتے ہیں کہ دادی کو ہوش آ گیا ہے اور وہ آپ کا نام لے رہی ہیں۔ پھر کامیار ترنت دادو کے پاس جاتا ہے۔ دادو کامیار سے کہتی ہیں ابھی جا کر آئرہ کو میرے پاس لاؤ، یہاں سہیل اور نفیسہ میرا خیال رکھنے کے لیے موجود ہیں، تم میری فکر نہ کرو۔ پھر کامیار آئرہ کو لینے کے لیے عرفان صاحب کے گھر جاتا ہے۔ گیٹ لاک ہوتا ہے اور دروازے پر اشتیاق کھڑا ہوتا ہے۔ جب کامیار اشتیاق سے آئرہ کا پوچھتا ہے تو اشتیاق بتاتا ہے کہ آج آئرہ کی فلائٹ کا دن ہے اور عرفان صاحب آئرہ کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی کامیار کے تو پیروں تلوں سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ وہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور ایئرپورٹ کی طرف نکلتا ہے۔ ادھر ایئرپورٹ پر آئرہ کی فلائٹ کا نمبر آ جاتا ہے اور عرفان صاحب آئرہ کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہاں کامیار آ جاتا ہے اور اونچی آواز میں آئرہ کو آواز دیتا ہے۔ پھر کامیار آئرہ کے پاس جا کر اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ دادو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ یہ سن کر آئرہ ٹینشن میں آ جاتی ہے لیکن عرفان صاحب آئرہ سے کہتے ہیں کامیار جھوٹ بول رہا ہے اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم امریکہ ضرور جاؤ گی۔ پھر آئرہ فلائٹ کی طرف جانے ہی لگتی ہے کہ تبھی کامیار اپنی جیب سے پستول نکال کر اپنے سر پر رکھ لیتا ہے اور عرفان صاحب سے کہتا ہے اگر آپ ابھی آئرہ کو میرے ساتھ ہاسپٹل نہیں لے کر گئے تو میں یہیں پر اپنی جان لے لوں گا۔ یہ سن کر عرفان صاحب ڈر جاتے ہیں اور فوراً آئرہ کو لے کر کامیار کے ساتھ ہاسپٹل جاتے ہیں۔ جب آئرہ دادو کے پاس جاتے ہیں تو دادو آئرہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دادو ایک ہاتھ سے آئرہ اور دوسرے ہاتھ سے کامیار کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور عرفان صاحب سے کہتی ہیں میری آخری خواہش ہے کامیار اور آئرہ دونوں ہمیشہ خوش رہیں۔ یہ کہتے ہی دادو کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر کامیار زور زور سے رونے لگتا ہے۔ اگلے ہی دن دادو کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ پھر عرفان صاحب آئرہ کو لے کر کامیار کے گھر جاتے ہیں اور آئرہ کا ہاتھ کامیار کے ہاتھ میں دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوستو یہ ہمارے پریڈکشن صرف ایجوکیشنل اور انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے ہے۔